زمزمہ گونجتا ہے یہی کو بکو، منزلیں پائے وہ جو کرے جستجو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروگرام جستجو کے ساتھ آپ کا میزبان تنویر قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین حضرات، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب، جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کے۔ قرآن کے طالب علم کے ساتھ ساتھ قرآن کے ماہر بھی ہیں، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق ہے، علمی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ آج ہم نے ان کو خاص طور پر قرآن کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں اور ان کی جو تحقیق ہے اور قرآن مجید کے اسلوب کے حوالے سے ان کی جو ایک گرفت ہے، ان کے مشاہدات، ان کے تجربات کی روشنی میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور اعجاز القرآن کے حوالے سے ہم یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے اور یہ اپنے اندر ایک بہت وسعت رکھتا ہے، لہذا آج کے پروگرام میں ہم اعجاز القرآن کے تحت اس کا ایک پہلو ڈسکس کریں گے جو قرآن مجید کی زبان کے حوالے سے ہے، اس کے اسلوب کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ عربی زبان کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اعجاز القرآن ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اکثر ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ یہ اعجاز جو قرآن مجید کا ہے، یقیناً یہ معجزہ سے ہے، اس کا کیا ایک پس منظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پیغام نیٹ ورک اور اس کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قرآن کریم کے موضوع پہ مجھے اپنے سامعین سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ اعجاز القرآن ایک اصطلاح ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جب کسی نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جو قوانین فطرت سے ہٹ کر ہو، معمول سے ہٹ کر ہو، اور ہماری تاریخ میں اور ہمارے اسلامی ادب میں جسے خرق عادت کہتے ہیں کہ معمول سے ہٹ کر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور کتاب اللہ کو، قرآن کریم کو معجزہ اس لیے کہا گیا اور 1450 سال سے کہ یہ واحد کتاب ہے جو لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے، یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ واحد کتاب ہے جو لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے کہ جناب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 315 کتابیں اتاری اور 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ ان 315 کتابوں میں 4 بڑی کتابیں ہیں جو ہم میں متداول اور زیادہ مشہور ہیں زمانی ترتیب کے اعتبار سے۔ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور آخری کتاب اور آخری پیغام قرآن کریم ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں اتری جن کے کچھ حصے آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر اوستا ہے زرتشت پہ، یا قرآن کریم نے کہا فی صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کا صحیفہ بھی کسی زمانے میں تھا۔ یا ہمارے سرحد پار ہندوستان میں 4 وید ہیں، 18 پران ہیں، ان میں سے 10 پران زیادہ مشہور ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مشہور وشنو پران ہے۔ جب ہم کتابت وحی کی بات کریں گے یا سماوی کتب کا تذکرہ کریں گے، اس وقت ان کا میں تذکرہ کروں گا۔ یہاں ایک ہی بات بتانی مقصود ہے کہ قرآن کریم واحد کتاب ہے جو لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے۔ فلک کوہن نے آج تک اوستا کا، زبور کا، انجیل کا، توریت کا یا گرنتھ کا کوئی حافظ نہیں دیکھا۔ یہ واحد کتاب ہے۔ 6-7 سال کی عمر سے لے کر 100 سال کی عمر تک کے حفاظ تو میں نے دیکھے ہیں، اور بلکہ
جنوبی پنجاب میں ایک بستی ہے، بستی چیلے واہن، کو 10-12 ہزار اس کی آبادی ہے، 80% سے زیادہ لوگ اس بستی میں حفاظ ہیں۔ یہ واحد کتاب ہے جو لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کتاب کا ایک اور معجزہ ہے کہ کوئی 2 آیات باہم نہیں ٹکراتی۔ یہ انسانی کلام کا خاصہ ہے کہ جب انسان کے حالات بدلتے ہیں تو اس کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، اس کا نفس مضمون بھی بدل جاتا ہے۔ جو کبھی لوگ فرعون کے لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے، آج کل بڑے بیبے اور پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ جن کی آج آواز بلند ہے، کیا معلوم ان کے حالات بدلیں تو کل ان کا لہجہ بھی مختلف ہو جائے۔ دراصل یہ انسانی کلام کا خاصہ ہے۔ اور قرآن کریم ایک ہی انداز ہے اس کا، توحید کی جانب لوگوں کو بلایا گیا ہے یا رسالت کی جانب بلایا گیا ہے۔ کہیں 2 آیات ایسی نہیں ہیں جو مفہوم کے اعتبار سے ٹکراتی ہوں۔ انسانی کلام ہوتا تو جا بجا آپ کو اس میں تضادات مل جاتے۔ ایک اور قرآن کریم کا ایک عجیب وصف ہے کہ قرآن کریم میں 6,500 سے زیادہ آیات ہیں یا 6,500 کے قریب آیات ہیں۔ کوئی ایک آیت بھی قوانین فطرت سے نہیں ٹکراتی۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی صاحب علم کہے کہ یہ زندگی میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن اسی طرح قرآن کی زبان ہے، قرآن کا اسلوب ہے۔ آج ہم انشاءاللہ صرف اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ابدی اور سرمدی پیغام کے لیے، قرآن کریم کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیوں فرمایا۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا کیا موضوع ہے؟ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ سیاسیات پہ جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ فارمز آف گورنمنٹ پہ بحث کرتی ہیں۔ جغرافیہ کی جتنی کتابیں ہوں گی وہ کرۂ ارضی اور اس کے بننے اور اس کے مختلف قشور اور تہوں کے بارے میں بات کریں گے۔ کتاب اللہ کا موضوع کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کتاب اللہ نہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ یہ کہانیوں کی کتاب ہے، نہ یہ کوئی افسانہ ہے، اور نہ ہی یہ پرانی امتوں کی صرف کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ کتاب اللہ کا اصل موضوع اور اس کا جسے انگریزی میں سبجیکٹ میٹر کہتے ہیں، نفس مضمون جو ہے کتاب اللہ کا، وہ انسان ہے۔ اور انسان اس اعتبار سے انسان کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ خدا شناس معاشرہ کیسے بنے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں بندہ اپنی بندگی سے آگاہ ہو اور اس کو پتہ ہو کہ اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اللہ میاں کس انداز میں اپنا پیغام لوگوں کو بھیجتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں لوگ خدا کو پہچاننے والے ہوں، اپنے حقوق سے بھی آگاہ ہوں، اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہوں۔ یعنی انسان شناسی اور خدا شناسی، خدا شناس معاشرہ پیدا کرنا دراصل اس کتاب کا اصل موضوع ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ عربی زبان کی ہم بات کر رہے تھے۔ عربی زبان میں قرآن مجید اتارا گیا، جیسے کہ قرآن مجید خود اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ فی لسان عربی مبین، ہم نے اسے واضح عربی زبان میں اتارا۔ اس کی وجہ انتخاب کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو جتنے انبیاء آئے یا وہ مختلف علاقوں کی جانب تھے، مختلف قبائل کی جانب، مختلف قوموں کی جانب، جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو کافۃ للناس، ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ افراد کے مابین جو باہم رابطے ہیں وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی زبان کے ذریعے ہونے ہیں۔ تو یہ ہم جائزہ لیں گے کہ یہ عربی زبان ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان کو پلنے بڑھنے کے لیے اور عربی زبان کی نوک پلک درست ہونے کے لیے جو مواقع ملے وہ تاریخ میں کسی اور انسانی زبان کو نہیں ملے۔ مثال کے طور پر جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے کم و بیش 150، 200، پونے 200 سال پہلے کا عربی ادب ہمارے پاس موجود ہے۔ قس بن ساعدہ الایادی بہت بڑا خطیب تھا، جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے 150 سال پہلے تقریباً، اس کی بھی عبارتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس وقت سے مکہ مکرمہ ایک کاسموپولیٹن سٹی تھا،
آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے کم از کم جو تاریخ ہمیں معلوم ہے 150 سال 250 سال پہلے، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو، مکہ مکرمہ ایک بین الاقوامی شہر اور ایک کاسموپولیٹن سٹی تھا۔ میں اس کو کاسموپولیٹن اس لیے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں یونان کے تجارتی قبائل، پورے عالم عرب کے تجارتی قبائل، عریبین پیننسولا کے اور شمالی علاقوں کے، اور پھر فار ایسٹ کے چین اور جاپان تک کے سارے قبائل، اکثر قبائل وہاں آتے، 4 مہینے کے لیے مکہ مکرمہ میں قیام کرتے، اپنا مال تجارت لاتے، وہاں بیچتے، اور عربی زبان کو سینکڑوں سال تک یہ موقع ملا کہ باقی زبانوں سے بھی وہ فائدہ اٹھائے۔ اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے قرآن جو زبان بعد میں پھر قرآن کا مرکب بنی، قرآن نے اپنے سیاقات میں جس زبان کو استعمال کیا، قرآن اترنے سے بہت پہلے بے شمار یونانی لفظ، فارسی لفظ، فار ایسٹ کے الفاظ وہ سارے عربی میں آ چکے تھے۔ مثال کے طور پر فردوس عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا حصہ بن چکا تھا۔ زمہریر، حریر، یہ سارے عربی کے لفظ نہیں ہیں، یہ عربی نے اپنے دامن میں ان کو سمو لیا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کاسموپولیٹن سٹی تھا جہاں مختلف قومیتوں کے لوگ اور عالم عرب کے سارے نمائندہ لوگ 4 مہینے کے لیے عربوں مکہ مکرمہ میں آ کے ٹھہرتے، اور عرب سارے ادیب بھی اکٹھے ہوتے اور ان کے میلے ہوتے، اور ان میلوں میں ادبی مقابلے ہوتے۔ ایک شاعر جس سے بہت اچھا قصیدہ سرزد ہو جاتا، وہ بہت بڑے میلے میں کھڑا ہو کے اپنا کلام سناتا، اور جب جس کے قصیدے کو سب سے بہتر قصیدہ قرار دیا جاتا، اس قصیدے کو احتراماً، چونکہ اس نے انعام جیتا ہے، اس کو خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ جا کر آویزاں کر دیا جاتا۔ ایسے ہمارے پاس تقریباً کوئی 14 کے قریب قصائد ہیں، ان میں سے مشہور 7 قصائد ہیں جو سبع معلقات کے نام سے جانے جاتے ہیں، کہ زمانہ قبل از اسلام میں ان قصائد کو ان میلوں میں پڑھا گیا، اور ان میلوں میں پڑھے جانے کے بعد جن کو بہت ہی بہتر سمجھا گیا ان کو خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ آویزاں کیا گیا۔ اکثر یہ بہت ہی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ناظرین، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ زمزمہ گونجتا ہے یہی کو بکو، منزلیں پائے وہ جو کرے جستجو۔ زمزمہ گونجتا ہے یہی کو بکو، منزلیں پائے وہ جو کرے جستجو۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب سے، جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو اس کا ایک پس منظر بیان کیا ہے زبان کے انتخاب کے حوالے سے، عربی زبان کا جو انتخاب کیا گیا قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے، یہاں ہمیں یہ ایک چیز بڑی ایک عرب کلچر میں نظر آتی ہے کہ جو اچھے شاعر تھے، جو بڑے بڑے اچھے قصیدے پڑھتے تھے، ان کی جو تعلیم و تربیت ہے زبان کے سیکھنے کے حوالے سے، یا شاعری کا انتخاب کرنے کے حوالے سے، یا شعر کو یاد کرنے یا تیار کرنے کے حوالے سے، وہ کیسے ہوئی؟ ان کی کوئی کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی مکتبہ نہیں تھا، کوئی ایک شاعرانہ ایک ماحول نہیں تھا، تو یہ اس زبان کی وجہ سے ان کے اندر یہ قوت اظہار جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ مختلف قوموں کے مختلف امتیازات ہوتے ہیں۔ عربوں کا ایک امتیاز تو یہ تھا کہ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ دوسرا، عرب کے معنی ہی وہ ہے کہ وہ فصیح ہیں، باقیوں کو وہ عجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے، کہ قوت اظہار جو ان کے پاس ہے وہ باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے میلوں میں بہت نامور شعراء اور ادیب آ کے جو خطبے دیتے، وہ بھی لوگوں کو یاد ہو جاتے، ان کے قصائد بھی یاد ہو جاتے، اور وہ خانہ کعبہ میں احتراماً لٹکا بھی دیے جاتے۔
تو ایک ایسی زبان وہاں ڈیولپ ہوئی جس کو ماہرین زبان کہتے ہیں کہ اللغہ العربیہ المشترکہ، دا کامن عربک لینگویج. مثال کے طور پر 1000 عرب قبائل ہیں. بنو حذیل کا ایک خوبصورت انداز بیان ہے. وہ بھی یہ سارے لوگ قریش کے علاقے میں آ کے مکہ مکرمہ کے قرب و جوار جو قریش کا علاقہ تھا وہاں آ کے ٹھہرتے تھے. تو قریش کی زبان نے بنو حذیل سے بھی ایک چیز لے لی، بنو قریظہ سے بھی لے لی، خزرج سے بھی لے لی، فار ایسٹ کے لوگوں سے بھی لے لی، مغرب کے لوگوں سے بھی لے لی، شمال کے لوگوں سے بھی لے لی. تو وہاں ایک ایسی زبان از خود پیدا ہو گئی جو زبان جس کو ہم دا کامن عربک لینگویج، ایک مشترکہ عربی زبان جو سب کے یہاں پہچانی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی اور سب کے لیے وہ محترم تھی. گویا ایک ایلیٹس کی زبان، پڑھے لکھے لوگوں کی زبان، ایک ارباب اختیار کی زبان اور ایسے لوگوں کی، دانشوروں کی ایک زبان وہاں پیدا ہو گئی جو ادیبوں کے لیے بھی ذریعہ اظہار تھی اور شعراء کے لیے. اور اسی زبان کو قرآن کریم نے اپنے لیے مرکب بنایا. اس کے بارے میں ایک قرآن کا دشمن ہے لیکن یہ بات اس نے ٹھیک لکھی. شکاگو یونیورسٹی کے ہیں پروفیسر جیروسلاف. اس نے بڑی خوبصورت بات کہی. میں انگریزی میں عرض کرتا ہوں جس طرح اس نے کہا کہ وینس لائک عربک واز بورن ان پرفیکٹ اسٹیٹ آف بیوٹی، کہ جب سے ہمیں تاریخ کا علم ہوا ہے بالکل ابتدا سے ہی عربی ہمیں انفوان شباب میں اور اپنی عروج پہ نظر آتی ہے. جس طرح وینس سے جب مجسمہ سامنے آیا، حسن کا مجسمہ، وہ کچھ سٹیجز میں آپ کے سامنے نہیں آیا، وینس کا مجسمہ آپ کے سامنے آیا. تو کہتا ہے کہ وینس لائک عربک واز بارن ان پرفیکٹ اسٹیٹ آف بیوٹی. اس زبان کو قرآن کریم نے اپنے سیاقات کے لیے استعمال کیا. اور جس قبیلے میں خطیب پیدا ہو جاتا، جس قبیلے میں شاعر پیدا ہوتا، وہ قبیلہ جشن مناتا. گویا ان کے یہاں سب سے بڑی اگر کوئی خوبی تھی تو وہ اچھا انداز بیان تھا. ایک چیز میں عرض کروں کہ اللہ کی سنت انبیاء کو معجزے دینے کے بارے میں ایک خاص طور پر یہ رہی کہ معاشرے میں جس چیز کا چلن ہوتا ویسا ہی معجزہ اس نبی کو دیا جاتا. مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا. آپ نے وہ قرآنک ڈکشن دیکھا کہ وہ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ چلتے پھرتے سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا گیا کہ وہ عصا پھینکتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا جو ان کو ہڑپ کر لیتا. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنے اچھے حکما اور فزیشن تھے، دور سے بندے کو آتا ہوا دیکھ کے کہہ دیتے اس کے گردے خراب ہیں، اس کا جگر خراب ہے، اس کا دل ٹھیک نہیں کام کر رہا. قیافہ شناسی میں بڑے ماہر تھے. قیافہ شناسی اور ہوتی ہے، یعنی وہ ایک آدمی کے چہرے کو دیکھ کے اس کی بیماری بتا دیتے تھے. اتنے اچھے فزیشن اور اطباء تھے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں. اس زمانے کے نبی کو معجزہ دیا گیا کہ وہ کہتے کہ قم باذن اللہ. ایک مردہ کو کہتے حضرت عیسیٰ کہ تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ اور مردہ کھڑا ہو جاتا. یعنی ہر زمانے میں نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ جس سے مقابلہ کرنے والے 100% عاجز ہو جائیں. یہی قرآن کے ساتھ ہوا. اس زبان میں اللہ نے قرآن اتارا. وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں میں شیبہ ہے، ابو جہل ہے. یہ سارے لوگ جب رات کو چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے اور ان کے دل میں ان کو پتا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. جب جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ سورہ کوثر اتری، یعنی اس کے آہنگ کو آپ مد نظر رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کریں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب یہ آیت اتری تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا
اس کو کاغذ پہ لکھ کے یا اس کو کسی چمڑے پہ لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ ٹانگا، وہ بیت اللہ کے ساتھ آویزاں کر آیا۔ ایک عربی شاعر اس زمانے کا بڑا نامور شاعر آیا، وہ اس کے نیچے لکھ گیا ان ھذا لیس بکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ گویا سنت اللہ یہ رہی کہ جس زمانے میں جس چیز کو زیادہ چلن ہوتا ہے اور اسی طرح کا اس زمانے کے نبی کو معجزہ دیا گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی زبان کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہر زبان اپنی عمر کے ساتھ ایک حالات کے یعنی ایک بہاؤ میں اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، اس کی اصلیت بدلتی رہتی ہے۔ عربی زبان کی جو ایک کیا اس میں بھی کوئی ارتقاء آپ کو نظر آتا ہے؟ اس سے پہلے تنویر صاحب میں ایک اور بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو بھی زبانوں کے اور زبانوں کے بناؤ بگاڑ کو جاننے والے ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ووکل کارڈز جو ہیں، جہاں سے میری آواز آتی ہے، یہ جو اللہ نے یہاں ایک مشین نصب کر رکھی ہے، اگر بندے کا جغرافیہ بدل جائے تو اس کا بیہیویئر بھی بدل جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہاں میں پنجابی کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی سیالکوٹ کا رہنے والا ہے تو وہ کہتا ہے ایتل اوتل، وہ لاہور میں ہے تو وہ کہتا ہے ادھر ادھر، وہ بہاولپور میں ہے تو وہ کہتا ہے اڈے اڈے۔ یہی اڈے اڈے جب سرحد پار کر کے سندھ میں جاتا ہے تو وہ الف از چینجڈ ود ہا، ہڈے ہڈے ہو جاتا ہے۔ یہ ووکل کارڈز ہیں۔ اچھا، جب قرآن کریم اترا، واضح رہے کہ جناب علیہ السلام یا کوئی بھی نبی وہ تو ایک خدا شناس معاشرہ پیدا کرنے آتا ہے، وہ لوگوں کو گرامر یا لسانیات پڑھانے نہیں آتا۔ جناب علیہ السلام نے لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ آپ کے ووکل کارڈز جس طرح بیہیو کرتے ہیں آپ اس طرح قرآن کو پڑھ لیا کریں۔ نیورتھلیس، تاہم لوگوں میں ایک یہ شوق مسلسل تھا کہ جناب علیہ السلام خود مدینہ منورہ میں جس لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے اپنا مادری لہجہ چھوڑ کے، اپنے قبیلے کا لہجہ چھوڑ کے ہم نے اسی لہجے میں قرآن پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے تک کئی قبائل ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے، کئی قبائل ویاک نعبد و ویاک نستعین پڑھتے تھے، کئی قبائل ہیاک نعبد و ہیاک نستعین پڑھتے تھے۔ یہ دراصل ایک عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے جناب علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو جن کی زبان پہ صحیح انداز آ نہیں سکتا تھا، آپ نے ان کو اجازت دے رکھی تھی۔ اب لوگوں نے اس فیسلٹی سے 23 سال وسلم کی حیات طیبہ میں، 2.5 سال حضرت ابو بکر اور 10 سال سیدنا عمر کے زمانے میں 35 سال تقریباً فائدہ اٹھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ رمز شناس نبوت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے باقی سارے لہجے بین کر دیے۔ جو لہجہ خود جناب علیہ السلام کا مدینہ منورہ میں تھا، آپ نے اس کو باقی رکھا، اور اس امت نے اپنے اس محسن کو جامع القرآن کا نام دیا۔ جامع القرآن سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پوری امت کو ایک ہی لہجے پہ جمع کر دیا۔ اچھا، جہاں تک آپ کا یہ دوسرا سوال ہے کہ زبانیں اور زبانوں کے الفاظ بدلتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہم اسی سے گفتگو شروع کریں گے۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ زمزمہ گونجتا ہے یہی کو بکو، منزلیں پائے وہ جو کرے جستجو۔ زمزمہ گونجتا ہے یہی کو بکو، منزلیں پائے وہ جو کرے جستجو۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی آپ
اس کی زبان کے حوالے سے فرما رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا، جس کی بنا پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے جتنے بھی لہجے تھے ان کی روشنی میں ایک ایسا ایک فرمان جاری کیا کہ اس کی جو اصلیت ہے، اس کی جو ادائیگی جو کی، جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ میں جو لہجہ تھا اس کو انہوں نے محفوظ رکھا. تو اس کے بعد آگے جو اس کا تسلسل ہے اس کی حفاظت کے حوالے سے، وہ کیسے یہ سفر ہمیں نظر آتا ہے جاری رہتے ہوئے؟ نہیں، حفاظت تو انہوں نے اسی لہجے میں قرآن کریم کے 5 بعض روایات میں 7 نسخے تیار کروائے، جن میں سے 4 نسخے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. ایک سرائے توپ کاپی میوزیم استنبول میں ہے، ایک نسخہ سیدنا عثمان رضی اللہ، یہ جو استنبول میں ہے یہ وہ نسخہ ہے جو آپ کے وقت شہادت آپ کے مطالعے میں تھا، ہم اس کا تذکرہ بعد میں کریں گے. ایک نسخہ انڈیا آفس لائبریری میں ہے، ایک سمرقند میں ہے، ایک کابل میں ہے، ان کا ہم تذکرہ بعد میں کریں گے. جو آپ کا سوال تھا کہ باقی ساری زبانیں بدل رہی ہیں، زبانوں کے الفاظ بھی اپنے معنی بدل رہتے ہیں، تو کیا قرآن کریم نے بھی اپنے الفاظ، قرآن کے الفاظ نے بھی اپنے معنی بدلے ہیں؟ میں اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے دنیا کی ساری زبانوں میں کہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ساری زبانوں کے الفاظ اپنے معنی بدل لیتے ہیں اور زبانوں میں ایک ارتقاء ہوتا رہتا ہے. آپ شیکسپیئر نے جس زبان میں شاعری کی، آج اس کا میڈ ایزی بچے پڑھتے ہیں. اگر شیکسپیئر کا اصل لکھا ہوا سامنے آئے تو کلاسیکل لٹریچر کا بندہ پڑھے گا، آج کا بچہ نہیں سمجھے گا. میں اس سے پہلے مثال کے طور پر 1399 میں چوسر مرا، انگریزی کے اولین ادباء میں سے ہے. آج اگر وہ ادیب لندن میں آ جائے تو صرف کلاسیکل لٹریچر کے اساتذہ اس کی بات سمجھیں گے. لیکن قرآن کریم کا کیا معجزہ ہے کہ اگر جناب علیہ الصلوۃ والسلام آج تشریف لے آئیں مکہ مکرمہ میں یا کسی عرب ملک میں، تو یقین کیجئے سارے عرب آپ کی گفتگو سمجھیں گے، آپ سارے عربوں کی گفتگو سمجھیں گے. اس کا ایک سبب ہے کہ دنیا کی ساری زبانوں کے الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معنی بدل لیتے ہیں، اور قرآن کریم کے کسی لفظ نے آج اپنا معنی نہیں بدلا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا جے پامر نے اپنی مشہور کتاب لندن سے 1970 میں چھپی تھی سیمینٹکس، اس میں وہ لکھتا ہے کہ 350-400 سال پہلے NICE نائس، نائس کا معنی نہایت بھدا تھا. یہ ایک غلیظ گالی تھی، میں اس کی تفصیل نہیں بتاتا کہ کیسی گالی تھی. آج اس کا معنی بالکل پازیٹیو ہے. آپ نائس بسکٹ بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی ہی از نائس فیلو، بڑا نائس SMS بھیجا. ہاں جی، اور نائس SMS آپ وصول کرتے ہیں. 100% اس کا معنی بدل گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی بائبل نئے سرے سے چھپتی ہے 50 سالوں کے بعد، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ریوائزڈ ایڈیشن، کہ 50 سال پہلے جو الفاظ جن معنی کے لیے استعمال ہوئے تھے ان الفاظ نے اپنے معنی بدل لیے ہیں. لہٰذا اصل مفہوم کے لیے جو الفاظ درکار ہیں ہم وہ الفاظ لکھ رہے ہیں. 50 سال کے بعد بائبل چھپتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ریوائزڈ ایڈیشن. قرآن کا ایک ہی ایڈیشن ہے اور وہ محمدی ایڈیشن ہے. یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کو ہم انگریزی میں سیمینٹک ایکسٹینشن کہتے ہیں. میں اردو سے ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے بچوں کو اچھی طرح سمجھ آئے گی. آج سے 100 سال پہلے بدھو ایسے شخص کو کہتے تھے جو بدھ والا ہو، عقل والا ہو. ہمارے سرائکی علاقوں میں آج بھی کہتے ہیں کہ لالا میں کو بدھا، یعنی مجھے سمجھاؤ. تو بدھ کے معنی ہے سمجھ بوجھ. اچھا، اور 100 سال پہلے کی اردو میں بدھو عقل مند تھا اور آج یہ سادہ لو آدمی کو کہتے ہیں جس کو کوئی زیادہ سمجھ بوجھ نہ ہو. تو دنیا کی ساری زبانیں، میں ایسی 20 مثالیں دے سکتا ہوں، پنجابی سے، اردو سے، انگریزی سے.
دنیا کی ساری زبانوں کے مابین لفظ اور معنی کا جو تعلق ہے وہ مستقل تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے جتنے الفاظ اپنے سیاقات میں استعمال کیے آج تک وہ وہی معنی ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن کا یہ مسلسل معجزہ ہے، دنیا کی ساری زبانیں بدل رہی ہیں، قرآن نے عربی کو بدلنے ہی نہیں دیا۔ یعنی یہ وحدت کی، عربی زبان کی جو وحدت ہے، اچھا سر، یہی وحدت پہ کئی عرب ادیب کہتے ہیں کہ لولا القرآن لما كانت العربیہ، اگر قرآن نہ ہوتا تو آج عربی بھی نہ ہوتی۔ سبحان، یعنی دیکھیں نا، سنسکرت کو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ملی، اینگلو سیکسن لینگویجز میں لیٹن زبان بڑی جامع زبان تھی، اس کو کوئی قرآن جیسی کتاب نہ ملی، یہ زبانیں بھی مر گئی۔ یونانی زبان کو کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں ملی، وہ زبان بھی ناپید ہو گئی۔ 1500 سال سے عربی زبان اپنی صحیح شکل میں ہے، اور سارے لوگ جب بھی عربی لکھتے ہیں تو وہ قرآن کریم کے جلو میں لکھتے ہیں۔ قرآن نے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے، لہٰذا ہم بھی اسی معنوں میں استعمال کریں گے۔ تو یہ ٹھیک طور پر کہا گیا لولا القرآن لما كانت العربیہ، اگر قرآن نہ ہوتا تو آج عربی بھی باقی نہ ہوتی۔ اور یہ صرف قرآن کریم ہے، یہ 22 چھوٹی بڑی عرب ریاستوں کی یہ دفتری زبان ہے، وہ سارے عرب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں یہ قرآن کی زبان کے سبب۔ مستشرقین نے بڑی کوشش کی، اہل علم کو یمن میں لا بٹھایا، مصر میں لا بٹھایا، الجزائر میں، لیبیا میں، تاکہ وہ ان کو باور کروا سکیں کہ تمہارا مقامی لہجہ سب سے اچھا لہجہ ہے، اس کو مستقل زبان بنا لو۔ جب تک قرآن ان کے درمیان ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ قرآن، عربی زبان ہمیشہ قرآن کے سائے میں چلتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ قرآن مجید کی جو زبان ہے، اس کی جو ایک اصلیت ہے، اس کو بعض جو مخالف ہیں اسلام کے یا سازشی جو عناصر ہیں، انہوں نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ ممکنات میں ہے کہ قرآن مجید کی نقل تیار کی جا سکے؟ 1450 سالہ قرآن کی تاریخ شاہد ہے کہ قرآن کی نقل آج تک تیار نہیں ہو سکی۔ میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ جناب علیہ السلام کے بعد سلمہ نامی ایک خاتون، پھر اسود ابسی، اور سب سے بڑا اور خطرناک جو داعی نبوت تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ آپ سورہ القاریہ کا آہنگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ سورہ اتر چکی تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھ پہ بھی وحی اترتی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا وحی اترتی ہے؟ اب آپ سورہ القاریہ کا آہنگ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کی میں وحی آپ کو سناتا ہوں۔ الفیل ما الفیل، ہاتھی، تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ وما ادراک ما الفیل، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ لہو خرطوم طویل، اس کی لمبی ساری سونڈ ہوتی ہے، وَلَهُ ذَنَبٌ قصیر، اس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے۔ یہ ایک داعی نبوت نے کہا کہ مجھ پہ یہ وحی اتری ہے۔ یہ بالکل ٹوٹ بٹوٹ کی کہانی جیسی یہ نظم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند ہو یا دنیا کا کوئی کونا ہو، جس کسی نے بھی دعویٰ کیا یہ مجھ پہ عربی میں وحی اتری ہے، تو قرآن کی عربی کے وہ فاسق بھی نہیں ہے۔ اور آخری اس بارے میں ایک کوشش 1972 میں ہوئی۔ ہمارے بہت سارے مسیحی دوستوں نے یہ کیا کہ انہوں نے میتھیو بائبل کا عربی میں ترجمہ کیا۔ باہور لبیب، ذکی مبارک، دکتور حلمی مراد جیسے عربی کے ادیب جو مسیحی ادیب ہیں، عالم عرب میں بہت سارے مسیحی بھی رہتے ہیں، یہ مسیحی ادیبوں نے ایک بورڈ بنایا، وکیبلری اور ذخیرہ الفاظ سارا قرآن کریم کا استعمال کیا، اور انہوں نے قرآن کے ڈکشن میں میتھیو بائبل کا عربی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔
ایک آیت بھی ان سے نہ بن پائی جو قرآن کی آیت جیسی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے 1450 سال میں جب سے قرآن انسانیت کے پاس ہے، کسی کو ایک آیت کا مقابل کوئی تیار نہیں کر سکا، اور یہی قرآن کا دعویٰ تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ منزل من اللہ کلام نہیں ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت، یعنی کوئی 3 چھوٹی سی آیات بنا کے لے آؤ، اور انسان اور جن اس سے عاجز رہے۔ قرآن انِمیٹیبل ہے اور اس کی نقل تیار نہیں ہو سکتی، نہ آج تک ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ قریشی لہجے میں اترا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک اعتبار سے تو یہ صحیح ہے کہ سوکھ عکاظ میں اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد جتنے قبائل آتے تھے ان کے جو الفاظ عربی میں شامل ہوئے وہ دراصل قریشی لہجے میں شامل ہوئے، گو وہ وکیبلری بہت ساری فارن وکیبلری ہوگی، الٹیمیٹلی وہ قریشی زبان کا حصہ بن گئی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن قریشی لہجے میں اترا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی ایک کتاب 1946 میں وہ قاہرہ میں صلاح الدین المنجد نے ایڈٹ کی، کتاب کا نام ہے اللغات فی القرآن۔ لغات عربی میں لہجے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ مختلف لہجے قرآن میں کون کون سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ابن حسنون نے اس کتاب کو ایڈٹ کر کے پھر شائع کیا 1946 میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 265 الفاظ کی اوریجن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ 265 الفاظ قرآن کریم میں ان کی اصل کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے صرف 104 الفاظ ایسے ہیں جو بنیادی طور پر قریشی الفاظ ہیں، باقی 161 الفاظ ایسے ہیں جو مختلف 38 قبائل کے قریشی لہجے نے اپنے اندر سمو لیے تھے۔ اس اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ قریشی لہجے کا حصہ ہو گئے تھے تو قرآن قریشی لہجے میں اترا۔ حقیقت یہ ہے کہ قریشی لہجے میں بھی پورے عالم عرب اور اس زمانے میں جتنے لوگوں کا عربوں کے ساتھ قریشیوں کے ساتھ انٹریکشن تھا یہ ان کی زبانوں سے لیے گئے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ قرآن اللغہ العربیہ المشترکہ، دا کامن عربک لینگویج میں نازل ہوا، اور یہی مشترک عربی زبان جس کا اغلب حصہ قریشی لہجے پر مشتمل تھا، یہی قرآن کا مرکب ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ شکریہ جی۔ ناظرین، ڈاکٹر ارکم چوہی صاحب سے ہم نے اعجاز القرآن کے صرف ایک پہلو پہ گفتگو کی، وہ ہے اس کی زبان۔ عربی زبان قرآن مجید کے لیے کیوں منتخب کی گئی، اس کا کیا پس منظر تھا، اس کی کیا خاصیت تھی۔ انشاءاللہ اعجاز القرآن کے جو دیگر پہلو ہیں اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزم زاد راہ لیے وفا کی راہ پہ چل، سستی اپنی چھوڑ ہمتی لیے نکل، تھام لے جفا کشی ملے قدم قدم خوشی، رواں دواں ہو زندگی جہاں میں پھیلے روشنی، زمزمہ گونجتا ہے یہی کو بکو، منزلیں پائے وہ جو کرے جستجو، جو کرے جستجو۔